بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں 2 صفات بیان کر دی گئی تھی۔ تیسری جو صفت اس کا بیان کل بھی کچھ ہوا، کچھ آج انشاءاللہ موقع ملا کے کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کامیاب ہیں وہ لوگ، وہ مومن جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ ایک دنیا پرستی کا ماحول ہے، گنتی کا ماحول ہے کہ آج میرے پاس کتنے پیسے آ گئے، آج کتنے چلے گئے، کتنے زیادہ ہو گئے، کتنے کم ہو گئے۔ اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا، الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ اپنے بالوں کی گنتی کرتے رہتے ہیں کہ میں اگر زکوٰۃ دے دوں گا میرے مال میں سے پیسہ کم ہو جائے گا، گنتی کم ہو جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصاب حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت۔ جو لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالتے وہ اپنے مالوں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اگر وہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ ان کو 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہیں تک بس نہیں کیا، پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو جس حد تک بڑھا کر دینا چاہے وہ دے گا۔ ایک فرشتہ مسلسل زکوٰۃ کرنے والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقاً خلفاً وممسکاً تلفاً، یہ اللہ یہ جو بندے تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اس دنیا میں بھی ان کے مال کو بڑھا کر دے اور آخرت میں بھی دے۔ میں جو یہاں خرچ نہیں کرتے اور اپنے مالوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے مالوں کو ہلاک کر دے۔ آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا میں غریب ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، جبکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے زکوٰۃ نکالی اور میں غریب ہو گیا، میں فقیر ہو گیا زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے۔ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں بڑھوتری ہوئی ہے، کمی کہیں بھی نہیں ہوئی۔ ظاہری طور پر تو کمی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو کہیں گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ فرمایا کہ اب یہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور کن کن مالوں پر فرض ہے۔ فرمایا کہ مسلمان ہو اور وہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو اور وہ بالغ بھی ہو، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور نصاب کا مالک بھی ہو۔ اب نصاب کتنا ہو، اس میں 52.5 تولہ سونا چاندی اور 7.5 تولہ سونا اور اسی طرح کیش رقم، اس کے ساتھ ساتھ اور زیور کی صورت میں دوسری چیزیں جو بھی ہوں، اس کے ساتھ مکان ہو، پلاٹ ہو، اور بینک میں جو رقم رکھی ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو دوسرے یہ لگائے جاتے ہیں سامان تجارت ہو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، خام مال ہو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اب زیور پر زکوٰۃ اور سونے چاندی پر زکوٰۃ، یہ 52.5 تولہ چاندی ہو اور 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ اس کا وزن کیا جائے، سونے کا وزن کیا جائے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، اس کے اندر جو موتی وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر اس کے علاوہ کا وزن کیا جائے۔ اگر وہ 7.5 تولہ سونے کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب وہ زکوٰۃ بیوی پر ہو، اگر بیوی کی ملکیت میں وہ سونا ہے تو وہ بیوی پر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ شوہر کی ملکیت میں ہے تب بھی شوہر پر زکوٰۃ ہے، اگر وہ بیٹے کی ملکیت میں ہے تو بیٹے پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح اگر بیٹی کی ملکیت میں ہے تو بیٹی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب بعض ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کچھ
زیور ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے، ان کی ملکیت کو واضح نہیں کیا جاتا۔ اب ایک زیور تو وہ ہوتا ہے جو بیوی اپنے ماں کے گھر سے لے کر آئی ہوتی ہے، وہ تو بالاتفاق بیوی کی ملکیت میں ہی ہوتا ہے، تو اس پر وہ بیوی پر ہی زکوٰۃ بنے گی۔ دوسرا وہ زیور ہوتا ہے جو شوہر کی طرف سے دیا جاتا ہے، اب اس میں یہ بات بالکل واضح نہیں ہوتی یہ بیوی کی ملکیت میں ہے یا شوہر کی ملکیت میں ہے، بلکہ وہ بیچ میں مال لٹک رہا ہوتا ہے، کسی طرف اس کی ملکیت واضح نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی کہیں ایسا ہے تو وہ اپنی ملکیت کو واضح کریں کہ یہ میری ملکیت میں ہے یا بیوی کی ملکیت میں دیتا ہوں، تو جس کی ملکیت میں ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو زمین ہے اور مکان ہے، جو پلاٹ ہے، اس میں اگر وہ مکان یا پلاٹ اس نیت سے خریدتا ہے کہ میں اس کو خرید کر آگے بیچوں گا، میں اس پر نفع کماؤں گا، تو اس پر وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ اس نیت سے خریدتا ہے کہ میں خود اس میں رہائش اختیار کروں گا، میں خود اس میں رہوں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی صورت میں ہے جب وہ اس کو اگر بیچ کر منافع کمانے کی نیت رکھتا ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ بھئی شروع میں نیت تو یہ تھی کہ میں نفع کماؤں گا، اب جب یہ حکم کا پتہ چلا کہ بھئی اس پر زکوٰۃ ہے تو اب بولے میں نے نیت تبدیل کر لی، نہیں میں تو اس میں خود رہائش اختیار کروں گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ نے جو نیت شروع میں کی اسی کا اعتبار کیا جائے گا کہ میں نے اس نیت سے خریدا تھا کہ آج میں یہ نیت کر رہا ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اگر ماحول کا دیکھ کر آگے چلتے ہوئے یہ ضرورت پیش آ جائے کہ مجھے خود اس میں رہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، میں خود اس کو بناؤں گا، میں اس میں رہوں گا، پھر اس کی گنجائش نکل جاتی ہے، ویسے اصل وہی ہے جو شروع میں اس کی نیت کی، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور وہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی کہ میں نے اگر 10 سال پہلے پلاٹ خریدا تھا، میں نے 2 لاکھ کا خریدا تھا تو میں 2 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دوں گا، ایسا نہیں۔ آج کی یہ موجودہ اس مکان کی، اس پلاٹ کی جو ویلیو ہے اس کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اب وہ 2 لاکھ پر کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دے گا، اب وہ دے گا آج اگر اس مکان کی مالی 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، تو اس کا حساب لگا کر 15 لاکھ کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا یا 10 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ وہ 2 لاکھ والا حکم نہیں اس میں چلے گا، 10 لاکھ والا چلے گا یا 15 لاکھ والا اس میں چلے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں دوسرے لوگ ایک دوسرے کو قرض کے طور پر رقم دے دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری ملکیت میں تو قرض رقم نہیں رہی، اب میں نے کسی اور کو دے دی، اب وہ چاہے اس کا کام چاہے وہ زکوٰۃ دے۔ ایسا نہیں، جس نے قرض دیا ہے وہ اس کو یقین ہے کہ وہ مال دوبارہ اسی کو ملے گا اور رقم دوبارہ اسی کو ملے گی، اگر وہ اس حد تک رقم پہنچتی ہے کہ وہ زکوٰۃ واجب کر دے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو کہ میرے پاس اگر 10 لاکھ تھے وہ میں نے کسی کو قرض کے طور پر دے دی ہے، اب وہ مجھے 3 سال کے بعد ملیں گے، میں 3 سال کے بعد زکوٰۃ دوں گا، نہیں، وہ آج ہی زکوٰۃ دے گا۔ جب اس کا سال پورا ہو جائے وہ سال گزرنے پر اس پر بھی زکوٰۃ دے گا جو اس نے قرض دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سامان تجارت ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک دکان کھولی جاتی ہے، اس میں اگر وہ بندہ سامان ڈالتا ہے 10 لاکھ کا ہو، 15 لاکھ کا ہو، تو وہ اس پر بھی زکوٰۃ دے گا، اس کا زکوٰۃ کا حساب لگا کر جتنی مقدار اس کی بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ دے گا۔ اس کا یہ اندازہ یہ لگایا جائے میرے پاس یہ دکان میں اتنے کا مال ہے، اگر یہ سارا آج ہی بک جائے، آج یہ سارا فروخت ہو جائے تو میرے پاس جتنی مالیت آئے گی، میرے پاس جتنی کیش رقم آئے گی، اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو اس پر اس کو اتنی زکوٰۃ دینا اس پر بھی واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو خام مال تو تیار کر کے رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو ابھی بالکل مارکیٹ میں لانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی بقدر اس کی مالیت پہنچتی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں اسٹاک ایکسچینج میں جو پیسے لگائے جاتے ہیں، اس میں جو حصے خریدے جاتے ہیں،
اس پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر کمپنی میں شیئرز کسی نے خریدے ہیں تو شیئرز جو کمپنی زکوٰۃ نکالتی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکالتی۔ کمپنی جو زکوٰۃ نکالتی ہے وہ اصل قیمت پر نکالتی ہے۔ آپ نے جو شیئرز اگر 5 لاکھ کا خریدا ہے وہ کمپنی 5 لاکھ کے حساب سے آپ کی زکوٰۃ نکالے گی، حالانکہ یہ اس کے بالکل غلط ہے۔ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ آپ نے اگر جو حصے خریدے تھے، جو آپ نے شیئرز خریدے ہیں، آپ نے 5 لاکھ کے خریدے تھے، آج اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ تک پہنچ رہی ہے، آپ کو 10 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، وہ 5 لاکھ والا حکم نہیں چلے گا۔ اور اسی طریقے سے اور جو زیور ہے، ایک تو سونا چاندی، ایک تو زیور کی صورت میں دوسری بھی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ اسی طریقے سے واجب ہے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ زیور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ گھروں میں بیویاں استعمال کرتی ہیں، استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، زیور پر خاص طور پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ ہاں باقی جو ضرورت کی اشیاء ہیں، جو گھروں میں روزمرہ کی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زیور پر اس میں سے البتہ زکوٰۃ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کچھ چند انگوٹھیاں اپنے ہاتھ میں پہن رکھی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، یہ آپ نے جو انگوٹھیاں ہاتھ میں پہنی ہیں کہ آپ اس پر زکوٰۃ نکالتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں تو اس پر زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن یہ تجھے آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں تو تم بے شک زکوٰۃ نہ نکالو۔ وہ کتنی سخت وعید آ گئی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں تو تم زکوٰۃ نہ نکالو۔ اب یہ خود سوچ لیں کس حد تک کتنی سخت وعید ہے۔ آج ہم کیا زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ اپنے مال میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اپنے کیش رقم میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ جو اپنے مال، پلاٹ اور جو شیئرز وغیرہ خرید رکھے ہیں، خام مال ہے، سامان تجارت ہے، کیا ہم اس پر زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ ہم اس پر غور کریں۔ اگر نہیں نکال رہے، کب سے نہیں نکال رہے، اور کب سے میں نصاب کا مالک بنا ہوں، میں کب سے زکوٰۃ نہیں نکال رہا، آج اس کا حساب لگا اگر اپنی پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے اور اس سال کی بھی اگر اب تک زکوٰۃ نہیں نکالی وہ بھی نکالی جائے۔ اب یہ زکوٰۃ سال میں صرف ایک بار واجب ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اب 6 مہینے پہلے میں نے زکوٰۃ دی، اب 6 مہینے کے بعد دوبارہ مجھے زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، اب میں نے 3 مہینے بھی پہلے میں نے زکوٰۃ نکالی تھی، آج رمضان آ گیا، یہ بولنا کہ دوبارہ سے زکوٰۃ نکالو۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ صرف سال میں ایک بار ہے۔ ایک تاریخ متعین کر لیں کہ میں نے پچھلے سال اس تاریخ کو زکوٰۃ نکالی تھی، اب جب دوبارہ اگلے سال وہ وقت آ جائے، وہ تاریخ آ جائے، اس وقت وہ زکوٰۃ نکالے۔